اور اوپارن ہولڈنگ تھیوری کہتی ہے کہ سمندروں کے گہرے پانیوں میں کہ جہاں بہت سارے کیمیکل ایلیمنٹس ایک ساتھ موجود تھے، مثلاً آکسیجن کہ جو آلریڈی پانی میں ہوتی ہے، کیلشیم، آئرن وغیرہ، وہاں گہرے پانیوں میں کہیں زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ ایک زندہ خلیہ وجود میں آیا اور پھر لاکھوں سال کے ایوولوشن کے بعد مچھلی وجود میں آئی، اور پھر اس طرح ایونچولی زندگی کی شروعات ہوئی۔ یہ مچھلی والی بات بہت امپورٹنٹ ہے، اسے ذہن میں رکھیے گا۔ اوکے، اس تھیوری کا نام ہے اوپارن ہولڈنگ تھیوری، اور ایک طویل عرصے تک یہ صرف ایک تھیوری تھی، لیکن 1952 میں ایک بہت ہی حیران کر دینے والی بات ہو گئی۔ مجھے یاد ہے کہ اپنے دوسرے سیزن حیرت کے دروازے سیریز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا جسم 29 مختلف چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ آپ نے اکثر کبھی سنا بھی ہوگا کہ فلاں شخص میں آئرن کی کمی ہو گئی ہے، یا فلاں شخص کو کیلشیم کی کمی ہو گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ آئرن اور کیلشیم کیا ہوتے ہیں؟ یہ مختلف کیمیکل ایلیمنٹس ہیں، اور ایسے ہی 29 کیمیکل ایلیمنٹس سے مل کر ایک انسان کا جسم بنا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ نہیں ہے، بلکہ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ 29 میں سے 23 ایلیمنٹس تو صرف تھوڑی سی مقدار میں ہوتے ہیں، بالکل ٹریس اماؤنٹس میں۔ مثلاً سوڈیم وہ صرف 0.2% ہوتی ہے، مثلاً میگنیشیم صرف 0.1% ہوتی ہے، لیکن انسان کا جسم بنانے والے اصل ایلیمنٹس صرف اور صرف 6 ہیں: کاربن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، آکسیجن، فاسفورس اور سلفر۔ صرف ان 6 ایلیمنٹس سے مل کر انسان ہی نہیں بلکہ اس دنیا کا ہر جاندار بنا ہے۔ اب میں آپ کو بڑی ایک مزے کی ایک بات بتاتا ہوں۔ ذرا سوچیں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ اگر آپ ان 6 کیمیکل ایلیمنٹس کو مکس کر کے ایک جگہ رکھ دیں، کچھ دن انتظار کریں، تو ان میں سے ایک جاندار نکل کر باہر آ جائے گا؟ کیسا ممکن ہے؟ 1952 میں 2 سائنسدان ایسے تھے کہ جن کے ذہن میں ایگزیکٹلی یہی خیال آیا۔ یونیورسٹی آف شکاگو کے 2 سائنسدان اسٹینلی ملر اور ہیرلڈ اورے، ان کے ذہن میں ایگزیکٹلی یہی خیال آیا کہ اگر ہم زندگی کے لیے ضروری تمام ایلیمنٹس کو ایک جگہ مکس کر کے رکھ دیں تو کیا ہوگا۔ انہوں نے 29 ایلیمنٹس کو ملا کر ایک مکسچر یا پھر ایک ملغوبہ بنایا، اسے آرٹیفیشل طریقے سے بنائے ہوئے ایک ایسے ماحول میں رکھا کہ جیسا ماحول گہرے سمندروں میں ہوتا ہے، مثلاً ویسا ہی پریشر، ویسا ہی ٹمپریچر، اور پھر اس ملغوبے پر بجلی کی کوندیں گرائیں، ٹھیک ویسا ہی کہ جیسا الیکٹرو میگنیٹک ماحول گہرے سمندروں میں تھرمل وینٹس کے قریب ہوتا ہے۔ اور پھر اس ملغوبے کو بہت غور سے دیکھا کہ کیا اس میں کہیں پر بھی زندگی کی کوئی رمق پیدا ہوئی ہے، لیکن نہیں، ملغوبے میں کچھ بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس وقت اس تجربے کا نتیجہ 0 نکلا، اور ان دونوں کو لگا کہ ہمارا یہ تجربہ ناکام ہو گیا، لہٰذا ان دونوں سائنسدانوں نے اس ملغوبے کو شیشے کی ایک ٹیوب میں سیل کر کے ایک یادگار کے طور پر یونیورسٹی کی ایک لیبارٹری میں محفوظ کر کے رکھ دیا، حتیٰ کہ اس بات کو پھر 55 ایئرز گزر گئے۔ ان 55 سالوں کے دوران ٹیکنالوجی نے بہت ترقی کر لی۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میڈیکل سائنس کہاں سے کہاں پہنچ گئی، نئی قسم کے ٹیسٹس دریافت ہو گئے، اور 2007 میں کسی نے ایک بار پھر سے شیشے کی اس ٹیوب میں سیل ہوئے ملغوبے کو نکال کر اسے دلچسپی کے ساتھ دیکھا، اسے انتہائی جدید قسم کی مشینری اور ماڈرن سائنٹیفک ٹیسٹس سے گزارا کہ جسے پیپر کرومیٹوگرافی کہتے ہیں۔ اور یہ کیا، ان لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ 55 سال کا ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد بے جان ایلیمنٹس کے اس ملغوبے میں چھوٹے چھوٹے امینو ایسڈز بننا شروع ہو گئے تھے۔ اور امینو ایسڈز کیا ہوتے ہیں؟ میں آپ کو بہت سادہ الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ امینو ایسڈز مل کر پروٹین بناتے ہیں، پروٹینز آپس میں مل کر خلیے بناتے ہیں، اور پھر خلیے آپس میں مل کر ایک زندہ جاندار بناتے ہیں۔ یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ اس ملغوبے میں یہ امینو ایسڈز کیسے بن گئے، لیکن کیا یہ تجربہ اس بات کا ثبوت ہے
کہ واقعی گہرے پانیوں کے اندر زندگی کہیں ایک حادثے کے طور پر پیدا ہو گئی تھی؟ اس وقت دنیا میں 500 قسم کے امینو ایسڈز موجود ہیں، لیکن زندگی کے لیے صرف 20 کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملر اور اورے کے ایکسپیریمنٹ میں تقریباً 25 امینو ایسڈز بنے تھے، لیکن they just could not hold up۔ وہ جڑ کر پروٹینز نہیں بنا پا رہے تھے۔ ایک سمپل سی حرکت بھی انہیں بکھیر کر رکھ دیتی تھی، انہیں توڑ دیتی تھی، اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے انہیں جڑنے کا حکم ہی نہیں مل رہا۔ They just could not hold up with each other۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ اس تجربے میں انہوں نے وہ تمام 29 ایلیمنٹس لیے کہ جو زندگی کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ان 29 میں سے بھی بیسیکلی صرف 6 ایلیمنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے زندگی بنتی ہے۔ 6 بلڈنگ بلاکس: کاربن، ہائیڈروجن، نائٹروجن، آکسیجن، فاسفورس اور سلفر۔ اور یہ 6 ایلیمنٹس اس وقت نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اس پوری کائنات میں ہر طرف بکھرے پڑے ہیں۔ ہائیڈروجن زندگی کا بلڈنگ بلاک اس پوری کائنات کا انفیکٹ 70% ہے، یعنی سب سے زیادہ۔ پھر آکسیجن کہ جس کے ساتھ ہم سانس لیتے ہیں وہ اس کائنات میں 3 نمبر پر سب سے زیادہ ہے۔ پھر کاربن کہ جس سے میں اور آپ بنے ہیں اس دنیا اور تمام سیاروں میں 4 نمبر پر سب سے زیادہ ہے، اور آئرن 6 نمبر پر سب سے زیادہ ہے۔ یہ تمام ایلیمنٹس اس کائنات میں ہر طرف موجود ہیں، ہماری دنیا اور کئی دوسرے سیاروں پر موجود ہیں۔ یہاں کے بعد وہاں بھی یہ امینو ایسڈز بن رہے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ امینو ایسڈز تب تک ایک پروٹین نہیں بنا سکتے جب تک انہیں خدائی حکم نہ مل جائے۔ اور اب میں آپ کو الطلاق کی اس مشہور آیت نمبر 12 پر لاتا ہوں کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کی طرح زمینیں بھی، اور ان کے درمیان اس کا حکم اترتا ہے۔ بے شک کہ ہائیڈروجن، آکسیجن، کاربن اور سلفر آسمان و زمین کے درمیان ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، لیکن زندگی کو وہ تب تک نہیں بنا سکتے جب تک کہ انہیں خدائی حکم نہ مل جائے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایلیمنٹس ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، ہر طرف موجود ہیں۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ آسمانوں کی طرح اور زمینیں بھی ہیں۔ آیت کے الفاظ ہیں مثلہن، ان کی طرح، آسمانوں کی طرح زمینیں۔ اور ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان زمینوں میں اللہ کا حکم بھی اتر رہا ہے۔ تو پھر اسی لیے ابن عباس نے اس آدمی کو کہا تھا کہ ہر زمین میں زندگی موجود ہے، لیکن تمہیں بتایا تو تم مانو گے ہی نہیں، اور نہ ماننا کفر کرنا ہے۔ اسی لیے ابن عباس نے کہا تھا کہ ہر زمین کے اپنے آدم ہیں، ہر زمین کے اپنے نوح ہیں، ہر زمین کے اپنے لوگ ہیں، لیکن تمہیں بتایا تو تم مانو گے ہی نہیں۔ امیزنگ۔ ایک مرتبہ آپ کو ایک سے زیادہ زمینوں، ان میں اترنے والے حکم اور زندگی کی شروعات کا کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے تو دماغ ہل کر رہ جاتا ہے۔